خوش آمدید۔ کراچی میں ہمارے ساتھ وایا سیٹلائٹ موجود ہے منفرد سیاستدان معراج محمد خان، اپنا تعارف آپ ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حسین نقی صاحب، بھٹو صاحب کے قریبی رفیق رہے، دونوں ہی مہمانان بھٹو صاحب کے قریبی رفقا اور بھٹو ہی کے دور میں عطاب کا نشانہ بھی بنے۔ کوئی بھی گفتگو کرنے سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں بھٹو صاحب کی ایک ویڈیو کلپ اور اپنی یادداشتوں کو تازہ کریں۔ And I am not referring here to some of the remarks made by countries which have no right to be here. یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی، قبول ہے آپ کو؟ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کرے گی تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ میرا صاحب عجیب بات ہے، بھٹو کی یہ تقریریں سنتے ہیں مگر ایک عجیب قسم کا مشاہدہ ہمارا پاکستانی قومی سیاست سے ابھرتا ہے۔ بھٹو صاحب نے انٹلیکچوئلز کو متاثر کیا یا لوور کلاس کو متاثر کیا؟ مڈل کلاس کو متاثر نہیں کر سکے، آپ کا تبصرہ؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اس ملک کے جو بالکل ہی نچلے طبقے ہیں، یعنی مزدور ہیں، کسان ہیں، اور اس کے علاوہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ ریڑھی والا ہے، پھیری والا ہے، بوجھ ڈھونے والا ہے، مزدور ہے، کلرک ہیں، بابو ہیں، یہ ہیں، ان کے لیے میں سیاست کرتا ہوں۔ تو انہوں نے نچلے طبقوں ہی کو ایڈریس کیا۔ یہ لازم بات ہے کہ جیسے جیسے ان کی سیاست مقبول ہوتی گئی ویسے ویسے درمیانہ طبقوں کے لوگ بھی پارٹی کے اندر آئے، اور بعد میں تو بہت سے جاگیردار اور بہت سے زمیندار بھی اس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ حسین نقی صاحب، ہم دیکھتے یہ ہیں کہ انٹلیکچوئلز جو تھے اور بالخصوص بائیں بازو کے جو دانشور تھے وہ بھٹو صاحب کے بہت قریب رہے، لیکن بھٹو صاحب کے پورے ادوار جتنے بھی ہیں ان کا اگر مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں، تو یہ جو انٹلیکچوئلز تھے جو ان کے قریب گئے وہ بتدریج پھر ان سے دور ہوتے چلے گئے۔ قریب ہونے کی وجوہات کیا تھی اور آپ کے خیال میں دور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ ان اہم بائیں بازو کے دانشوروں میں شامل تھے۔ دیکھیے، بھٹو صاحب کی آپ اگر ان کے پولیٹیکل ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو بھٹو صاحب نے آغاز کیا، یعنی وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں گئے بیگم اسکندر مرزا کی سفارش پہ۔ اس کے بعد انہوں نے جو ان کی علم تھا اور جو انہوں نے سیاسیات کے اوپر دسترس حاصل کی تھی، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ اور اس میں خصوصاً فوج کا جو کردار ہوا اس کو جس طریقے سے سمجھا تھا، انہوں نے اس کو خوبصورتی سے استعمال کیا۔ آپ کیوں متوجہ ہوئے بائیں بازو کے دانشور ان کی طرف؟ جی، اس واسطے متوجہ ہوئے کہ سن 65 میں جو جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، اس وقت ایک ظاہر ہے کہ ایک جب بھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں قوم پرستانہ جذبے میں بہت ابھار آ گیا تھا۔ اس میں اس وقت کا جتنا بھی میڈیا تھا اس کا بھی کافی کردار ہے۔ میں خود اس وقت یعنی تقریباً 24 گھنٹے دفتر میں رہتا تھا کراچی میں، میں اس وقت PPI میں تھا، تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک طریقے سے اس نے تمام نوجوانوں کو خاص طور سے بہت متاثر کیا تھا، اور ان میں اس وقت قوم پرستانہ جذبہ بہت ہی ابھرا۔ میرا صاحب بتائیے گا، آپ نے حسین نقی صاحب کی گفتگو سنی، متوجہ کیا تھا، مایوسی کی بڑی بڑی وجوہات آپ نے کیا دیکھی؟ آپ دانشور سیاستدان سمجھے جاتے تھے، ان چند ایک لوگوں میں سے تھے جن کی نظر تھی پوری دنیا کی سیاست پر، پاکستان کی پوری سیاست پر، آپ پوری دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی تھی اس کی حرکیات پر بھی ایک نگاہ رکھتے تھے، بھٹو کے انتہائی مقربین میں شامل تھے، بھٹو کا جانشین آپ کو کہا گیا۔ ایک ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے جو مایوس ہوئے دانشور اور وہ لکھنے پڑھنے والے لوگ جو ان کے بہت قریب تھے آہستہ آہستہ دور ہونے لگے، مبشر حسن، بہت سارے دوسرے لوگ، کیوں ہوئے تھے؟ موٹی موٹی وجوہات۔ دیکھیے، آج ایک بات تو میں پہلے یہ کہوں گا کہ 4 اپریل کا جو دن ہے وہ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے، جب ایک فوجی جنرل ضیاء الحق نے کچھ سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا یعنی 5 جولائی 77 کو تختہ پلٹا، اور پھر انہیں بیرونی دباؤ میں آ کر، سامراجی دباؤ میں آ کر اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے پھانسی دی۔ تو آج کا دن تو یعنی قابل مذمت دن ہے اور سنگین پاکستان کی تاریخ کا دن ہے، سبق آموز دن ہے جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ایوب خان کے ساتھ جب تک رہے
تو ظاہر ہے وہ بیسک ڈیموکریسیز کو، گائیڈڈ ڈیموکریسی کو، کنٹرول ڈیموکریسیز کو سپورٹ کرتے رہے. اور ان کا یہی کراچی کے اندر جب وہ آتے تھے تو حسین نقی صاحب کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ ان کی مخالفت کرتے تھے. حتیٰ کہ 1963 میں جب کنونشن لیگ کا پہلا جلسہ ہو رہا تھا تو کراچی کے سینکڑوں اسٹوڈنٹ نے اس کنونشن لیگ کے جلسے پر قبضہ کر لیا تھا اور یعنی ذوالفقار علی بھٹو سے گتھم گتھا ہو گئے تھے. اسٹیج پہ قبضہ کر لیا تھا. اچھا آپ نے بھی اسٹیج پہ قبضہ کر لیا تھا؟ جی یہی حسین نقی صاحب ہمارے استاد ہوتے تھے، انہی لوگوں کی گائیڈنس میں سب کارروائی کی گئی تھی اور بھٹو صاحب سے خاصا. تو یہ ہماری ان سے پہلی ملاقات تھی. لیکن ہماری دوسری ملاقات، جیسا کہ حسین نقی نے کہا کہ انہوں نے جس طریقے سے یعنی 1965 کی جنگ کے دوران جس طریقے سے لوگوں کے جذبات کو ابھارا، جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم شکست نہیں مانیں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو ہم 1000 سال جنگ کرتے رہیں گے اپنی آزادی کے لیے. تو یہ باتیں ہمارے پورے ملک کے نوجوانوں کو بڑی بھلی لگیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ ایوب خان کی حکومت سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے ایک بہت ہی مختلف بات کی. دیکھیے یہ تو بالکل صحیح ہے کہ وہ ایک نہایت ہی سحر انگیز قسم کی شخصیت تھے، بڑی پرکشش شخصیت تھی. لیکن اس شخصیت کو ابھارنے میں سب سے زیادہ ان کا پولیٹیکل پروگرام جو تھا اس نے بڑا کام کیا. اور وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے ٹریڈ یونین کے نعرے کو، ٹریڈ یونین کا نعرہ تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا ہے ہر انسان. یہ ٹریڈ یونین کی حد تک ایک نعرہ تھا. اس نعرے کو انہوں نے پولیٹیکل ویپن کے طور پر استعمال کیا اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ان کی جو مقبولیت تھی وہ اس ملک کے غریبوں میں، مزدوروں میں، کسانوں میں، محنت کش طبقوں میں بڑی تیزی سے پھیل گئی. اور جب انہوں نے پارٹی بنائی تو اس پارٹی کو بھی وہیں لوگوں کے درمیان وہ پھیل گئی. اور یہ وہ پہلی پارٹی تھی جو رواجی سطح سے ہٹ کر، یعنی پرانے زمانے میں پارٹیاں بڑے فیوڈل زمیندار جاگیردار بنا لیا کرتے تھے، لیکن اس پارٹی میں کوئی بڑا زمیندار، کوئی بڑا جاگیردار نہیں تھا. اور کیونکہ یہ ایک اہم پروگرام ہے اس لیے میں آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ فرنٹیئر سے ہمارے ہاں خالق خان ہوا کرتے تھے. جی فرنٹیئر سے ہمارے پاس شیرپاؤ صاحب، جی بالکل، حیات محمد خان شیرپاؤ ہوتے تھے. پنڈی سے ہمارے ہاں درمیانہ طبقے کے وکیل تھے، خورشید حسن میر تھے. ہمارے ہاں میاں محمود علی قصوری لاہور سے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید جو تھے وہ نچلے طبقے کے آدمی تھے، درمیانہ طبقے. جی بالکل، بابائے سوشلزم، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر آپ فیصل آباد میں دیکھیں گے تو مختار رانا، اور یہاں کراچی میں دیکھیں گے تو جے رحیم صاحب، معراج محمد خان، اپنے جنرل اکبر، آپ کو یاد ہوگا راول پنڈی سازش کیس میں جن کا نام تھا، اور رسول بخش خان تالپور. ان لوگوں کو جو بہت بڑے قداور سیاسی رہنما نہیں تھے لیکن ایک پولیٹیکل پروگرام دے کر ذوالفقار علی بھٹو نے پوری صفیں بدل دی، الٹ دی. بھٹو تعزیت کا بھی اور تاریخ کا بھی موضوع ہے. تعزیت اور تاریخ کے اس حوالے سے ہماری بھٹو صاحب پر گفتگو جاری ہے، مگر وقت ہوا ایک وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.